جی السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 5 اسٹیپس کو ڈیٹا ڈریون پروسیس کے لیے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں اور کون سے اسٹیپس ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے، ڈیٹا ایتھکس اور پرائیویسی کا۔ ایتھکس اور پرائیویسی ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم ڈیٹا سے ہٹ کے بھی بات کریں تو ایتھکس کہتے ہیں مورل پرنسپلز اور ویلیوز کو فالو کرنے کو، کہ آپ کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے کن رولز کو فالو کرنا چاہیے، کن کو ایوائڈ کرنا چاہیے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ساری چیزیں ہیں، وہ جو سارے میٹرز ہیں، وہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، یا ایک سوسائٹی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ایسا رہیں، تو ان سب چیزوں کو کلیکٹیولی ایتھکس کہتے ہیں۔ جب ہم ڈیٹا ایتھکس کی بات کرتے ہیں وہ بھی مور اور لیس سیم ہی چیز ہے۔ ڈیٹا ایتھکس میں بہت سی ایسی ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ ان رسپانسبلٹیز کا احساس ہمیں کرنا چاہیے اور ان کچھ رولز کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم ڈیٹا یوز کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے وہ ایک پروڈکٹ ہو، وہ ایک ڈیٹا ہو، وہ جسٹ ایک ڈیجٹس یا نمبرز ہوں یا کسی ایکسل شیٹ کی فارمیٹ میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن کسی دوسرے بندے کے لیے وہ اس کی ایکسٹریملی امپورٹنٹ یا کانفیڈینشیل انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ سو سیٹ آف رولز ہیں کچھ، اور کچھ طریقے ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے، جن کو ہم 5 پرنسپلز آف ڈیٹا ایتھکس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بات کی جاتی ہے کہ پرمیشن ہو۔ جب بھی آپ کسی کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے لگیں یا یوز کرنے لگیں تو آپ اس سے پرمیشن لیں، وداؤٹ پرمیشن ایسا نہ ہو۔ اور یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی سائٹ پہ جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، تو اکثر ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا میسج آ جاتا ہے کہ آپ اس کوکیز کو الاؤ کر دیں، ہم اس کو یس کر دیتے ہیں اکثر، یا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا اوکے کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی انڈائریکٹلی آپ کی پرمیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ اب پرمیشن آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں ڈیجیٹلی، یا آپ کوئی ڈیٹا ویسے گیدر کر رہے ہیں نان ڈیجیٹل فارمیٹ میں کر رہے ہیں تو آپ ریٹن پرمیشن بھی لے سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ میتھڈ یوز کر کے۔ ایٹ دا اینڈ ہو یہ کہ جس بندے کا ڈیٹا یا جس آرگنائزیشن کا آپ ڈیٹا یوز کرنے لگے ہیں ان کے نوٹس میں ہو اور ان کی اجازت سے وہ ہو رہا ہو۔ بالکل اسی طرح ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہو جو جس کا آپ ڈیٹا یوز کر رہے ہیں کہ آپ اس ڈیٹے کو کس طرح یوز کریں گے، کس طرح اسٹور کریں گے، کس طرح کلیکٹ کریں گے، اور پورا ان کے سامنے کمپلیٹ پکچر ہو، کمپلیٹ ویزیبلٹی ہو، کوئی بھی چیز ان سے ہڈن نہ ہو۔ یہ آئیڈیل سچویشنز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی اس لیول پہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے۔ سو بینگ اے ڈیٹا اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں ان رولز کو۔ اچھا، اسی طرح ڈیٹا پرائیویسی کی بات ہوتی ہے۔ ڈیٹا پرائیویسی کو ہم الگ سے ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ان سمپل ورڈز پرائیویسی یہ ہوتی ہے کہ انوانٹیڈ ایکسیس کو جو ہے آپ اسٹاپ کریں، تو اس کو ہم پرائیویسی کہتے ہیں۔ عام سا جیسے انگلش ورڈ ہے وہی میننگ اس کی ڈیٹا میں ہے۔ اچھا، گڈ انٹینشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو یہ سارا ڈیٹا کلیکشن کا اور ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کا اور اس کو انالائز کرنے لگے ہیں، اس میں آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ آلویز انٹینشن کوئی اچھی ہونی چاہیے، کسی انسان کو یا کسی سوسائٹی کو یا کسی کو بھی ڈیمیج یا ہارم کرنے کی انٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بیٹر ریزلٹس کہ آل دو آپ نے سارے پروسیس، سارے یہ 4 فیزز 4 باتیں کر لیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کا رزلٹ بھی اچھا آنا چاہیے۔ یعنی آپ نے نیت بھی اچھی کر لی، آپ نے کسٹمر کو بھی بتا دیا کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو ویزیبلٹی بھی دے دی، سب کچھ بتا دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ بھی بیٹر ہونا چاہیے فار سم ون، نہ کہ کسی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اچھا، ڈیٹا پرائیویسی کو ہم ذرا تھوڑا ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ پرائیویسی کیا ہوتی ہے کہ ان ایتھورائز ایکسیس آف فرام اینی تھنگ، اس کو ہم ایک جنیرک سا ورڈ ہے۔ ڈیٹا پرائیویسی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس کی ان ایتھورائز، انوانٹیڈ یا ان ایتھورائز ایکسیس ہو، یا ہماری جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ ریمین کانفیڈینشیل رہیں۔ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آپ کے علاوہ یا جو بھی آپ کے کلوز فیملی ممبرز ہیں ان کے علاوہ کوئی اور دیکھ پائے۔ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جو چیٹ، واٹس ایپ چیٹ ہے وہ کوئی اور دیکھ پائے یا کسی اور کو اس کی
یا آپ کی جو ای میلز ہیں وہ کسی اور کے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم پرائیویسی سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں. ہم پاسورڈ لگاتے ہیں، ہم فنگر پرنٹ لاک لگا دیتے ہیں، ہم فیس لاک لگا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا پرائیویٹ رہے یا ہماری انفارمیشن پرائیویٹ رہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ پرائیویسی کنسرنز کی بات کریں، یعنی آپ اگر ڈیٹا کو پرائیویٹ نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھتے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ پرائیویٹ نہیں رہتا، مس یوز ہو جاتا ہے، تو آپ کو کون سے پرابلمس فیس ہو سکتے ہیں؟ ان لمیٹیڈ ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں، بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کچھ امپارٹنٹ ڈسکس کریں تو فار ایگزامپل آپ سب سے بڑا تو لاس آپ کو فائنینشیل لاس ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کہیں بھی مس یوز ہو سکتا ہے اور آپ کو فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے جو اپنا ایکسپینشن پلان کا ڈیٹا ان کے پاس ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ کوارٹر میں یا نیکسٹ ایئر میں وہ اپنے بزنس کو کس طرح ایکسپینڈ کریں گے. انہوں نے سارا پلان بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ کانفیڈینشیل ہے، جو کہ صرف ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ہے، اور وہ کسی طرح لیک ہو جاتا ہے، وہ کسی طرح کسی اور ان کے کمپیٹیٹرز کے پاس چلا جاتا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو کتنا بڑا لاس ہوگا اس کا، اور اس کا کمپیٹیٹر کتنا زیادہ فائدہ اٹھا لے گا. جو آپ کے بزنس سیکریٹس ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے کلائنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، کس طرح اپنے کمپیٹیٹر سے ڈیل کر رہے ہیں، کس طرح اپنے امپلائی سے ڈیل کر رہے ہیں، اگر وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائیں تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. بالکل اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر بھی جو ہمارے ایچ آر کے معاملات ہوتے ہیں، کسی امپلائیز کی سیلری، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کانفیڈینشیل رکھے جاتے ہیں. ایون سیم آرگنائزیشن میں بھی دوسرے کو نہیں بتائے جاتے تاکہ ہر بندہ کی کمپلیٹ کانفیڈینشیلٹی رہے. کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ جو میرا کولیگ ہے اس کی ارننگ مجھ سے زیادہ ہیں یا کم ہیں، یا بینیفٹ زیادہ ہیں یا کم ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائیویسی کنسرن ہے. اگر آپ کا ڈیٹا پرائیویٹ نہیں رہتا تو آپ کو ان ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کون سی ٹیکنیکس ہیں جس سے کہ انوانٹیڈ ایکسیس حاصل کر لی جاتی ہے. سب سے بڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے لحاظ سے وہ اس کے امپلائیز ہوتے ہیں. 80% جو ڈیٹا مس یوز ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں وہ اسٹیل ہوتا ہے، وہ ان سائڈ دا آرگنائزیشن ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشن کے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ایک ہوتا ہے، یا ان انٹینشنلی، ضروری نہیں کہ وہ انٹینشنلی اس کو ایسا کریں، انٹینشنلی وہ کسی طرح کسی سافٹ ویئر کا، کسی مال ویئر کا، کسی رینسم ویئر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس سے کہ وہ ڈیٹا آرگنائزیشن سے باہر چلا جاتا ہے جس کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ فشنگ اٹیکس ہوتے ہیں جو موسٹلی ہیکرز یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو چرانے کے لیے. مال ویئر ہے، یہ ایک ایسے سمجھ لیں کامن ٹرمینالوجی میں وائرسز جن کو ہم کہتے ہیں. مال ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان اتھورائز ایکسیس کر لیتا ہے آپ کی ان فائلز تک، اس ڈیٹا تک جہاں تک جو کہ آپ نے پرائیویٹ رکھی ہوتی ہیں. رینسم ویئر ہے تو اس میں تو آپ رینسم پے کرتے ہیں، پیسے پے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی وہ فائلز ان لاک ہوتی ہیں. وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو لاک کر دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو اوپن کرنے لگیں تو آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ اتنی پیمنٹ کریں، اور آپ وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اوپن ہو جاتی ہے. ایون اوپن ہونے کا بھی 100% شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اوپن ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. تو اس طرح یہ کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. تو اگر ہم صرف سسٹم لیول پہ بات کریں کہ آپ کس طرح ان کو وہ کر سکتے ہیں، ایک پریونٹ کر سکتے ہیں، 100% پریونٹیشن تو پاسبل نہیں ہے. یہ جو چور سپاہی کا کھیل ہے یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا. ایک ٹیکنالوجی بنتی ہے تاکہ وہ پروٹیکٹ ہو جائے، اور پھر جو ڈفرینٹ سائڈز کے لوگ ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو بریک کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے نیکسٹ ٹیکنالوجی بنتی ہے. آپ خود دیکھتے ہیں یہ ونڈوز کے نئے سے نئے ورژن آتے رہتے ہیں، اینٹی وائرسز کے نئے سے نئے ورژن آتے رہتے ہیں، ونڈو کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، ہر دن نئی سی نئی اپڈیٹس. یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزوں کو فائنڈ کرتے ہیں کہ ہاں یار یہاں پہ بھی لوپ ہول تھا، یہاں پہ بھی سیکیورٹی کنسرن تھا، اب اس کو بھی اپڈیٹ کر دیں. تو یہ ایک ایور نان اینڈنگ پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. بہرحال ایز اے ایک ٹپس کے طور پہ کہ کون سی ریکمنڈیشنز ہیں، اس میں یہ ہے کہ اینٹی وائرسز اپڈیٹ ہوں، اسٹرانگ پاسورڈز ہوں، آپریٹنگ سسٹم اپ ٹو ڈیٹس ہوں، انسٹیڈ آف کہ ہم پائریٹڈ چیزیں یوز کریں.
اسی طرح انٹرنیٹ براؤزنگ آپ کرتے ہیں وہ کاشنری ہو، یعنی جب آپ نیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کس سائٹ پہ جا رہا ہوں، اور جو وہ اچانک پاپ اپ آ جاتا ہے تو اس کو یس یا اوکے یا ایکسیپٹ کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا کاشن رہیں کہ میں کس چیز کو یس کر رہا ہوں۔ سم ٹائم آپ کو ای میلز آ جاتی ہیں، بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہے، آپ کو کوئی آفر دی جا رہی ہے یا آپ کا کوئی انعام نکلا ہے۔ سم ٹائم اسی ہم سملرلی آپ کو ایس ایم ایس آ جاتے ہیں، آپ کو کال آ جاتی ہے کہ جی آپ کا اتنا انعام نکلا ہے، آپ ہمیں اپنے ڈیٹا بتائیں، اپنے پاسورڈ بتا دیں یا ای میل ایڈریس بتا دیں یا موبائل نمبر بتا دیں یا نام بتا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اس میں کاشنز رہنا چاہیے۔ اپنی پرسنل انفارمیشن کو لمیٹڈ شیئر کرنا چاہیے، ہر جگہ ہر سائٹ پہ اپنے پروفائل میں آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دیں تو اس میں بھی آپ بہت زیادہ انڈر دا تھریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک انڈیویجول یا کمپیوٹر لیول پر ہے، سیم اپلائز ٹو آرگنائزیشن ایز ویل۔ یہ جو ساری پریکٹسز ہیں یہ ایک آرگنائزیشن کو بھی کرنی چاہیے، اور جس سے کہ ڈیٹا پرائیویٹ رہتا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہر کنٹری کا ڈیٹا پرائیویسی کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور کچھ ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے رولز بنائے ہوتے ہیں کہ کس حد تک آپ ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ دوسرے کے ڈیٹا کو یوز نہیں کر سکتے، کس پرائیویسی کس کو کہیں گے، کانفیڈینشیلٹی کس کو کہیں گے، یہ ہر کنٹریز کے اپنے اپنے رولز ہیں۔ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں کہ جس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ یہ دیکھیں پوری دنیا کا میپ ہے، اس میں جو ڈارک گرین ہے اٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی رولز امپلیمنٹڈ ہے ڈیٹا پرائیویسی کا۔ جو لائٹ گرین ہے اس میں امپلیمنٹڈ تو نہیں ہے، بٹ دے ہیو کریٹڈ دا ڈرافٹ، یعنی کہ وہ دے آر پرسیوئنگ کہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لاز کو امپلیمنٹ کر دیں۔ اور جو ریڈ کلر میں ہے ان کا ابھی تک کوئی بھی ایسا ان کا رولز نہیں ہے ابھی تک ڈیٹا پرائیویسی کے بارے میں۔ گرے ایریا مینز نو ڈیٹا۔ تو جس آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میں اس کی دوبارہ بات کروں کہ لیبیا اور کانگو میں کوئی لیگلائز نہیں ہے ای ٹرانزیکشن۔ اگر آپ وہاں پہ ای ٹرانزیکشن کرنا چاہیں تو وہ اللیگل ہوگی، جیسے ہمارے ہاں تو لیگل ہے، وہاں پہ اللیگل ہے۔ تو یہ ہر کنٹری کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو بات کو ختم کرنے سے پہلے دو لنکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ پرائیویسی انٹرنیشنل کا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور دوسرا ہارورڈ بزنس اسکول کا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ پرائیویسی انٹرنیشنل بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، آئی تھنک 1990 سے ہے، لنڈن میں فارم ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جو پرائیویسی ایبیوز ہوتے ہیں اور جو پرائیویسی کے رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کی جائے۔ بالکل اسی طرح ہارورڈ بزنس اسکول ویل نون، ہر بندے کو اس کا پتہ ہے، دنیا کے ٹاپ کالجز کو ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اور یہ بل گیٹس، جیف بیزوس، یہ لوگ ادھر سے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ایک آرٹیکل ہے، اس کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ تو اس کو آج کی بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔